السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 مارچ 2024 قرارداد پاکستان، اور ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں. ہمیں آج پھر اعادہ کرنا ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو اس ملک کی تقدیر کے لیے جو لائحہ عمل طے کیا تھا ملک کو آگے لے جانے کے لیے، کیا ہم وہ لے پائے ہیں؟ کیا وہ حاصل کر پائے ہیں؟ تو آنسر تو ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ایک آزاد اور یہ بہت بڑی بات ہے، آزادی اور خود مختاری. ورنہ تو مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر، کشمیر کے اندر آپ حال دیکھ لیں اب کیا حال ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر حال دیکھ لیں آپ. تو یہ یعنی آزاد اور خود مختار ملک تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن جو مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ نہیں ہے. پوری قوم کو 23 مارچ مبارک ہو جی. اور 90 روز کی قیدیوں کی رہائی کے لیے منظوری دے دی گئی ہے، اور مخصوص اشروں کی حلف برداری کے حوالے سے کیس پر ریمارکس ہوئے. پی آئی کی نجکاری کا مکمل فائنل کر لیا ہے. فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کول اپیل کی سماعت کیا ہونا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 کابینہ کمیٹیاں کیوں تشکیل دی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی سینٹ الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کیا ہے ایسا کہ اس نے مصدق وزیر پیٹرولیم سے ملاقات کیوں کی ہے، اور NA-154 لودھرا سے مسلم نور کا حملہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن یہ کیوں جاری کیا، کیسے ہوا. عبدالعلیم خان کو وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن کو چیئرمین نجکاری کمیشن تعینات کر دیا گیا. پی ٹی آئی کور کمیٹی کا جو ہے نا اسد مجید کے گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت ہے. حماد اظہر کو پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور نائب صدر قائم مقام صدر پنجاب کے عہدہ سے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب پی ٹی آئی جو فیصلہ کر رہی ہے کہ اسد مجید کے قریب گھیرا تنگ کرنے کے حوالے سے، چلیں زبانی باتیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیس پہ اثر نہیں آنا چاہیے. انہوں نے جب کہا ہے کہ پاکستان تحریک سابق امریکی سفیر اور موجودہ امریکی نائب خارجہ ڈونلڈ لو اسد مجید کے قریب گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور سب سے پہلے ڈونلڈ لو کے بیان پر مشاورت کی گئی تھی. یعنی جو بتایا گیا ہے کہ یعنی اسد مجید کو، اب اسد مجید کا جو وہاں بنیادی طور پر اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے، اس کے آگے نہ تو وہ باہر آئے گا نہ کہیں جائے گا. اب ہمارے پاس اتنی ایویڈنس اکٹھی ہو گئی ہے کہ ہم کیس میں، اس کے کورٹ میں کیس کا اپیل میں پرخچے اڑا سکتے ہیں. حماد اظہر کو کہا کہ وہ پارٹی کا عہدہ جاری رکھیں گے، اور عمران خان صاحب اور کا مکمل اعتماد ہے. گوہر نے بھی کہا کہ پارٹی کی حیثیت چیئرمین انہیں بھی پورا اعتماد ہے. نجکاری کے لیے اب علیم خان صاحب کو سوچنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے علاوہ آپ کو چیئرمین نجکاری بورڈ بھی بنا دیا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. میں جانتا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر بھی رہے ہیں، آپ نے 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی تھی. تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کرپشن کے یا چھیٹیں نہ پڑ جائیں آپ کے اوپر. تو آپ نون لیگ کے چکر کے اندر اپنے آپ کو خراب کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان چکروں میں مت پڑیے گا، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور یہ ہے حکومت جتنا دیر نکالنا ہے وہ نکال لیں. ویسے ایک بات تو ہے، اس وقت شہباز شریف تو نہیں ہے وزیر اعظم تو محسن نقوی ہیں. انہوں نے اپنا بندہ لا کر بٹھایا ہے، اور باقاعدہ وزیر داخلہ اور اس سے سینیٹرشپ بھی لے کر دی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ہے. ایک بات اور جو بڑی حیران کن ہے کہ جو امریکی سفیر جو ہے ڈونلڈ بلوم وزیر پیٹرولیم سے ملاقات ہے. یعنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مان لیا یہ امریکی سفیر ہے تو امریکی سفیر رہے نا. یہ مختلف لوگوں سے کیوں ملتے ہو؟ یعنی اس وقت بھی جب یہ گورنمنٹ ڈی سے گرائی تھی تو اس سے پہلے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھی اور بہت سی چیزیں سامنے آئی تھیں. آپ سب لوگوں نے دیکھا، ہم سب لوگوں نے دیکھا، لیکن یعنی اس طرح تو نہیں مسائل حل ہوتے نا. تو یہ تو بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، اور بتایا نہیں جائے گا. تبادلہ خیال کیا، تبادلہ خیال کیا ہونا ہے؟ ہمارے ملک کی سالمیت کے حوالے سے باتیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں مداخلت جو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے جو معاملات دیکھے جاتے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب جو ہمارے پی ٹی آئی رہنماؤں کا جو ایک بات ہے کہ
سینٹ کے الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ دیکھیں وہ اس حد تک تو بات ہے، اگر دیکھا جائے کہ ہماری طرف سے ایک غلط فیصلہ تو ہوا کہ ہم نے پارٹی سیکشن 215 چیلنج نہیں کیا الیکشن ایکٹ کا، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 چیلنج کرنا چاہیے تھا، وہ چیلنج نہیں کیا سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کا، اور وہ اگر چیلنج کریں تو بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی ہم نے، اور جب ہم اسے کچھ چیزوں کو آگے لے کے کی طرف چلتے ہیں ذرا اور بہتری کی طرف، تو اگر وہ چیلنج کیا ہوتا تو مخصوص چیز سے ہاتھ سے نہ جاتی، پارٹی کا تشخص ہاتھ سے نہ جاتا۔ آج بھی یعنی اس حوالے سے جو ہے نا چیزوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں جسٹس علی باقر نجوی نے فیصلہ محفوظ کیا، وہ فیصلہ سنا نہیں رہے۔ ایک پٹیشن اور میں نے دائر کی تھی، اس میں سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا اور رول 94 کی بات تھی، ایک اور درخواست یہاں پڑی ہے تو اس کو بھی اب علیحدہ چیلنج کروں گا میں انشاءاللہ العزیز، چیلنج کیا ہوا ہے، وہ اس کو مقرر کرنے کی بات ہے تاکہ کیس کا جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ آ جائے۔ اب 4 کمیٹیاں جو تشکیل دی ہیں وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ بالکل پیدل ہو گئے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف نے 4 کمیٹیاں جو ہے نا وہ تشکیل دی ہیں، اقتصادی یعنی صدارت جو ہیں وہ اپنا خود کریں گے توانائی کمیٹی کی، اور اقتصادی امور وزیر خزانہ، وزیر پیٹرولیم، وزیر پلاننگ اور وزیر پاور کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ یہ ایک توانائی کمیٹی میں لوٹ مار کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی برائے چینی سرمایہ کاری منصوبے تشکیل دے دی ہے۔ اب وہ جو سی پیک کے حوالے سے سوال اٹھے ہیں کہ رول بیک کرنے کی باتیں ہوئی ہیں تو اب اس کی بھی کمیٹی کی تشکیل دے دی ہے، چاہے نظر تو آ رہا ہے، دیکھیں سی پیک کا کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ ہے، ہمیں جو ہے اچھی بات ہے، یہ دھیان ہونا چاہیے، اور وزیر پلاننگ ڈیولپمنٹ اور خصوصی اقدامات احسن اقبال بھی کے چیئرمین ہوں گے، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، اور یہ سارے سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ سارے وزیر ہوں گے ساتھ۔ یہ سوال اٹھایا اس وقت کہ جب چینی سفیر کے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کنڈیشن تھی کہ سی بیک کو رول بیک کرنا ہوگا، تو اس کے بعد اب بڑے سوال اٹھے اور بہت سے سوالات کا پیدا ہو رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے پاس جو کہ صدر پاکستان ہے، ان کا اختیار ہے عید کے موقع کے اوپر قیدیوں میں رہائی کمی کر سکتے ہیں، تو 90 روز کی جو ہے نا کمی کا اعلان کر دیا انہوں نے، اور اس پہ اطلاق جو ہے قتل، جاسوسی، ریاست مخالف، زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا، اور مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصانے والے مجرموں پر نہیں ہوگا، غیر ملکی افراد ایکٹ 1946 اور منشیات کنٹرول ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت سزا یافتہ افراد پر بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے اب پی آئی اے جو ہے نا نجکاری کرنے کے لیے باقاعدہ عملی کام شروع کر دیا ہے، اور وزیر اعظم حکومت گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پی آئی اے گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی قائم کی جائے گی، فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوگی ہے۔ جسٹس امین الدین، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جونیئر ججز اس میں نہیں ہونے چاہیے، سارے جونیئر ججز اس بینچ کے اندر ہے، اس میں سینئر ججز کو شامل کرنا چاہیے تھا، اور یہ اعتراض بھی اٹھانا چاہیے، بلکہ لارجر بینچ ہونا چاہیے اس کا، جو اس سارے معاملے کو دیکھ کر فیصلہ کر سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کے مخصوص رشتوں پر مختلف جو ہے، یعنی ایک بات پہلے میں کر لوں، یہ اب فارم 45 ہے اور 47 کے بعد اب ری کاؤنٹنگ بھی ہزاروں کی تعداد میں ری کاؤنٹنگ ہے، اور وہ ری کاؤنٹنگ کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور یہ ری کاؤنٹنگ جتنی اور یہ سب غیر قانونی ہے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ یہ اب N 154 لودھنا سے جو ہے نا عبدالرحمان خان نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، عبدالرحمان کانجو کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ رانا فراز نون 16 فروری جو نوٹیفیکیشن ہے ان کا کامیابی کا وہ واپس لے لیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں میں منتخب ارکان کی حلف برداری سے متعلق کیس میں جیسے شکیل احمد نے ریمارکس دیے کہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے پڑوسی کہاں ہیں، ملک کی معیشت کا حال کیا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط دیکھیں تو مزید سختیاں آنے والی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کو خیبر اسمبلی میں مخصوص رشتوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جیسے شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ نے کیس کی سماعت کی۔ جیسے شکیل احمد نے کہا کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، سیاسی معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاسی معاملات پر سیاست ہونی چاہیے، افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے پڑوسی کہاں ہیں۔ اب یہ
سختی آنے والی ہے. اب ہمارے ملک میں تو سیاسی ماحول بن نہیں سکا. اگر ماحول سیاسی بنا ہوتا تو باتیں کچھ اور ہونی تھی. ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک اصول کار فرما ہے، وہ سختی سے چلا آ رہا ہے. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آگے تبھی لے کے جائیں گے اگر ہم سوچیں گے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. لیکن جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہیں وہ اس ملک کو کہاں لے کے گئی ہیں آج تک ان کی تاریخ ساری سب کے سامنے واضح ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.